امام اعظم رحمہ اللہ کب آئے، کب پیدا ہوئے، کب دنیا سے گئے، یہ بات سوچنی، سمجھنی، سنانی، بتانی اور آگے سمجھانی اتنی ضروری ہے جتنی ضروری امام صاحب کے تعارف کی بات بھی نہیں ہے۔ پیدائش کا سن اتنا ضروری سمجھانا کیوں؟ آج معاشرے میں حق کے مقابلے میں باطل مختلف شکلوں میں آیا ہے، اور مختلف پراپاگنڈا، مختلف قسم کی مٹی اور خاک اچھال کے پگڑیوں کو اچھالنے کا طریقہ نوجوانوں کے ہاتھ میں دے کر بے راہ روی کی روش پہ ڈال دیا گیا ہے۔ وہ لوگ سمجھتے امام ابو حنیفہ شاید کوئی ساتھ کسی ایک قریبی چک کے کسی امام کا نام ہے جو 10-15 سال پہلے ہوا تھا۔ ایک شخص نے ٹیکسلا کی سرزمین پر مجھ سے پوچھا، مولانا وجہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں، حق تو تھا کہ امام ابو حنیفہ امام بخاری رحمہ اللہ کی بات مانتے۔ امام بخاری تو حدیث لکھنے والے ہیں، ان کی کتاب کا نام صحیح البخاری ہے، تو پھر کیا ضرورت تھی امام ابو حنیفہ نے اس کو چھوڑ کے امت کو فقہ حنفی دی ہے؟ کیا حدیث پیغمبر کی نہیں ماننی چاہیے؟ اس طرح کے سوالات جب مجھ سے ہوئے، یہ صرف ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہوئے ہیں، میں نے صرف پہلی جگہ کا ذکر کیا ہے، تو میں نے یہ بات سوچی کہ جب بھی امام صاحب پر بات ہو پہلے اس کے پیدائش کے آنے کے سن کو بتاؤ، تاکہ لوگوں کے دماغ میں ہو یہ بندہ کب کا ہے۔ میرے دوستو سنیے، دل کی تختی پہ تعویذ بنا لیجئے، امام ابو حنیفہ کب کے بندے ہیں؟ آپ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھتے ہیں، روایات حدیث میں ہے لا جمعۃ الا بخطبۃ، خطبہ نہیں ہوگا، جمعہ کی نماز ادا نہیں ہوگی، تو منبر پہ خطیب اپنے ہاتھ میں عصا لے کر حضور پاک علیہ السلام کی حدیث خطبے میں سناتا ہے۔ رسالت مآب فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ اے لوگو میں تمہارا نبی تم امت کے 3 طبقوں کو دعا دے رہا ہوں، دعائے خیر دے رہا ہوں، ان کے حق میں اچھائی بھلائی بات کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ 3 طبقے کون سے ہیں؟ فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ جب تک میں تم میں دنیا کے اندر موجود ہوں، میں نے اللہ سے منوا کے اس زمانے کو صاحب دعا زمانہ قرار دیا ہے۔ ثم الذین یلونہم، صحابہ کرام کا زمانہ میری دعائیں لینے والا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، صحابہ کے شاگرد تابعین میری دعائیں لینے والے لوگ ہیں۔ تو 3 طبقات، 3 زمانے اللہ کے رسول کی دعا کے مستحق بنے، دور نبوی، دور صحابہ، دور تابعین۔ حضور پاک کے شاگرد کو صحابی کہتے ہیں، صحابی کے شاگرد کو تابعی کہتے ہیں۔ ان 3 زمانوں کو دعا میرے پاک پیغمبر نے دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ بولتے نہیں ہے، مجھے سب کا جواب چاہیے، کس نے دی ہے؟ پاک پیغمبر نے۔ کتنے زمانوں کو دی ہے؟ ہاتھ اگر اللہ نے آپ کو دیا تو انگلی پہ مجھے جواب دے۔ کتنے زمانوں کو دی ہے؟ مجھے بتائیے کتنے زمانوں کو؟ 3 زمانوں کو۔ ان میں پہلا زمانہ، صرف میں نے بات نہیں کرنی، میں نے آپ کے دماغ میں رٹوانا ہے۔ پہلا زمانہ حضور پاک کا، دوسرا زمانہ، تیسرا زمانہ تابعین کا ہے۔ سنو، یہ 3 زمانے شروع کب ہیں، ختم کب ہیں؟ حضور پاک کا زمانہ حضور پاک کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پورا ہو جاتا ہے۔ حضور دنیا سے گئے ہیں، سن 11 ہجری ہے، قصر حذف کریں تو 10 ہجری۔ پیغمبر کا زمانہ سن 10 ہجری سے لے کر 110 ہجری تک، جب تک پیغمبر کے آخری صحابی اس دھرتی پر موجود تھے۔ صحابہ کا زمانہ وہ 100 سال ہے۔
ابو امامہ باہلی ہوا صدی ابن عجلان وہو مات من الشام بالصحابۃ الرسول علی وجہ الارض۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری فرماتے ہیں پیغمبر کے صحابہ حضور پاک کے پردہ فرما جانے کے بعد 100 سال تک اس دھرتی پر موجود رہے۔ حضور گئے سن 11 ہجری، سن 10 سے شروع کرو 110 صحابہ کا زمانہ، پھر 100 سال پیغمبر کے شاگردوں کے شاگرد، تابعین کا زمانہ 210 ہجری تک۔ اب آؤ امام ابو حنیفہ کے اوپر پیدائش کب ہے، کام کب کیا، وفات کب ہے، مشن و مسلک و مذہب و ایمان و دین کی اشاعت کس دنوں میں کی، جن سے پڑھے وہ کون تھے، جن کو پڑھایا وہ کون تھے، جسے لکھوا کر امت کو دیا وہ کیا تھا۔ میرے دوستو امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ 3 روایات موجود ہیں۔ ایک روایت ہے کہ امام صاحب کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہے۔ اگر یہ زمانہ لیں تو امام اعظم رحمہ اللہ 90 100 110 30 سال صحابہ کے زمانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ توجہ قائم رکھنا۔ دوسرا قول ہے سن 70 ہجری۔ اگر یہ قول لے تو 80 90 100 110 40 سال ابو حنیفہ نے صحابہ کے زمانے میں گزارے۔ اور تیسرا قول لے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ رحمہ اللہ والا سن 60 ہجری، تو 70 80 90 100 110 نصف صدی ابو حنیفہ نے صحابہ میں پل بڑھ کے گزاری ہے۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ۔ اور جب دنیا سے گئے ہیں، اتفاق امت کا، مورخین کا، ماہرین تاریخ کا، ایکسپرٹ آف دا ہسٹری، تاریخ کے ماہرین کا اتفاق ہے کہ سن 150 ہجری ہے۔ شعبان کی 4 ہے یا رجب کی 15 ہے سن 150 ہجری۔ 150 ہجری ابھی وہ والا زمانہ جاری تھا جس کو حضور کی تیسری دعا لگی ہے۔ ابو حنیفہ پیدا ہوئے اس زمانے میں جس زمانے کو دوسرے نمبر پہ دعا ملی۔ ابو حنیفہ دنیا سے گئے اس زمانے میں جس زمانے کو تیسرے نمبر پہ دعا ملی۔ یہ امام ابو حنیفہ ہے۔ آؤ ذرا امام بخاری رحمہ اللہ پر پیدائش کب ہے، صحیح بخاری کب لکھی، وفات کب ہے، تو آپ تاریخ سے دیکھ لیجئے، سوانح آیات اٹھا لیجئے، ان کے انٹروڈکشن تعارف پر کتابیں دیکھ لیجئے۔ آن ایئر میں بات کر رہا ہوں، امام بخاری پیدا اس وقت ہوئے جب 194 ہجری چل رہی ہے۔ گویا امام ابو حنیفہ کو دنیا سے گئے نصف صدی پوری ہونے کو ہے، آدھی صدی گزر رہی ہے۔ 44 سال بعد امام بخاری پیدا ہوتے ہیں، اور سن 217 میں آ کر 217 ہجری میں صحیح بخاری کی ابتدا کرتے ہیں۔ جس تیسرے زمانے کو حضور نے دعا دی تھی اس کو ختم ہوئے 7 سال گزر چکے تھے۔ جب یہ ہسٹری میں نے ان لڑکوں کو بتائی نا کہ امام بخاری ایسے اور امام حنیفہ ایسے، ٹیک جا کر لگائی بچوں نے، اچھا امام ابو حنیفہ اتنے پہلے کے بندے ہیں۔ میں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے 88 چاک دے امام نے اجی 7 والی کسی مسجد نمازہ پڑھا دے رہے، اجی بچے نو ناظرے پڑھا دے وا۔ اے خدا کے بندے، امام صاحب کے تعارف پر آپ امام صاحب کے معاملات پر آگے بتانا سیکھیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اگر ہم یوں تعارف نہیں کرائیں گے تو ہم کیسے بتا پائیں گے۔